بلکہ اب تو کچھ رہ کیا گیا ہے، اب کچھ رہ کیا گیا ہے؟ انسانیت اٹھ گئی، ادب اٹھ گیا، احترام اٹھ گیا۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، لوگ برا بھی مانتے ہیں، میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، ان کو بھی کہتا ہوں کہ مائیں اور بہنیں سب سے زیادہ اپنے لیے کسی کو دشمن سمجھتی ہے تو وہ اپنی ساس کو سمجھتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ وہ کسی طرح ساس کا پتہ کٹ کرے۔ ہنسنے ہنسانے کی کوئی بات نہیں کرتا، لیکن یہ بات کہہ رہا ہوں۔ لیکن میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، کسی کے بیٹے کو اس کی ماں سے جدا کرنے کا انجام یہ ہے کہ ایک دن تمہاری اولاد بھی تم سے جدا ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے گمنے کی وجہ صوفیاء کرام نے یہ بیان کی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے گمنے کی وجہ صوفیاء نے یہ بیان کی ہے کہ حضرت خاندان یوسف علیہ السلام میں ایک کنیز تھی، خاندان یوسف علیہ السلام میں ایک کنیز تھی جس کو بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد کسی اجنت کی وجہ سے وہ کنیز بیچ دی گئی اور اس کا بچہ اس سے جدا کر لیا گیا۔ اس کا بچہ، امام غزالی لکھ رہے ہیں، امام غزالی، اس کا بچہ اس سے جدا کر لیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان ذی وقار کو احساس دلانے کے لیے کہ بچے کی جدائی کیا ہوتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس خاندان سے جدا کر دیا۔ اگر ایک کنیز کا بچہ، جبکہ وہ کوئی حرام نہیں ہے، جرم نہیں ہے، آقا کو اختیار ہے کنیز کو بیچنے کا، کوئی گناہ نہیں ہے، تو جب اس کا بچہ جدا کرنے پر بچے کی جدائی ہو جاتی ہے تو میری ماں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اگر وہ شوہر گھر میں آئے تو وہ ساس ہی کی کمپلین کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر بہنیں اپنی ساس کو ماں سمجھنے لگ جائے کہ یہ میری ماں کی طرح ہے، بڑبڑ کرتی رہے، ڈانٹتی رہے، چلاتی رہے، چلے کچھ لوگوں کو نظر انداز ہی کرنا چاہیے، تو ایک دن تمہیں بھی بڑھاپا آئے گا۔ اگر تم نے کسی کی اولاد کو اس سے جوڑ کر رکھا، اللہ تمہاری اولاد کو بھی جوڑ کر رکھے گا، اور تم نے کسی کی اولاد کو توڑنے کی کوشش کی، اللہ تمہاری اولاد کو تم سے دور کر دے گا، کیونکہ میرے نبی فرما چکے کما تدین و تدان۔ اور آپ سے کہتا ہوں، دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت ٹھکرانا، لیکن ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا، اس لیے کہ ان کی رضا میں خدا کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی۔